ہم پاکستانی قوم، چاہے کپڑوں کی بات کی جائے یا مہنگی گاڑیوں کی، الیکٹرانک گیجٹس کی بات کی جائے یا جاب اپرچونٹیز کی، ہر معاملے میں کمپیریزن کا ایلیمنٹ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں، اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ۔ آج ہم ایک ایسے مدعے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر پاکستانی کی زندگی کا ایک گہرا حصہ بن چکا ہے، لیکن شاید ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ انٹرٹینمنٹ ہر انسان کی زندگی کا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، لیکن ذرا سوچئے، جب بات ہوتی ہے انٹرٹینمنٹ کی تو ہمارے پاس کتنی ہی آپشنز ہیں، اور پھر نظر ڈالیے ویسٹرن کنٹریز پر، جہاں ہر کونے پر نئے اور دلچسپ انٹرٹینمنٹ کے موقع ملتے ہیں۔ ہمارے ہاں صرف کچھ پرانی اور مخصوص طرح کے انٹرٹینمنٹ آپشنز ہیں، جو کہ انٹرٹینمنٹ کے صحیح معنوں پر پورا بھی نہیں اترتے۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ ہم چیپ تھرلز کے سہارے پر انٹرٹین ہوتے ہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا، پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہم اپنی زندگی کی اصلی خوشیوں اور رنگین لمحوں کو چھوڑ کر ورچوئل ریالٹی اور سپرفیشل انٹرٹینمنٹ کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ آخر ہم کہاں لیگ کر رہے ہیں؟ آج ہم اسی پہ غور و فکر کریں گے اور دیکھیں گے کہ دنیا کے دوسرے ممالک میں لوگوں کے پاس ایسے کون سے انٹرٹینمنٹ آپشنز ہیں جو ہم صرف اپنے خوابوں میں سوچ سکتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر ہم ویسٹرن سوسائٹیز کی بات کریں تو وہاں انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر طرف ویرائٹی ہے۔ سرکس شو، باکسنگ میچز، رگبی گیمز، اوپن ایئر تھیٹر سے لے کر گرینڈ کانسرٹس اور آرٹ گیلریز تک، ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، وہاں کے کلچرل فیسٹیولز، اسٹریٹ پرفارمنسز، فوڈ فیسٹیولز اور فلی مارکیٹس بھی لوگوں کے دن کو یادگار بنا دیتے ہیں۔ ان کی کچھ فیمس ایگزامپلز F1، گرینڈ پرکس اور دی فیمس ڈزنی لینڈ ہے، جو بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کے لیے بھی ایک بہت اچھا انٹرٹینمنٹ سورس ہے۔ اب یہ سب ایک طرف اور ہماری ریالٹی ایک طرف، ہمارے پاس تو بس مالز ہیں، اور ہاں ان کی اپنی اہمیت ہے، لیکن مالز کے علاوہ ہمارے پاس ایسی انٹرٹینمنٹ آپشنز کی کمی ہے جہاں ہم اپنی انرجیز کو کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو طریقے سے چینلائز کر سکیں۔ پاکستان میں کرکٹ میچز کے دوران لوگوں کا جوش و خروش دیکھنے لائق ہوتا ہے، لیکن افسوس ہمارے ملک کے گراؤنڈز اتنے بڑے نہیں ہیں کہ ہر کرکٹ فین کو اکوموڈیٹ کر سکیں جو کرکٹ لائیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کانسرٹ بھی کبھی کبھار ارینج ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایسے وینیوز کی کمی ہے جو ایک ہائی اسکیل کانسرٹ کو ہوسٹ کر سکیں۔ اور مسئلہ صرف وینیوز کی کمی نہیں، ہمارے یہاں دوسری کنٹریز کے آرٹسٹ کو بھی شاذ و نادر ہی انوائٹ کیا جاتا ہے، اور بس یہیں آ کر ہماری سوچ کا دائرہ رک جاتا ہے، کیونکہ ہمارے لیے یہی چیزیں انٹرٹینمنٹ کا اصلی معیار بن چکی ہیں۔ نہ نئے آئیڈیاز ایکسپلور کیے جاتے ہیں، نہ ہی نئے وینیوز بنائے جاتے ہیں جہاں مختلف قسم کی انٹرٹینمنٹ کو پبلک کے لیے ارینج کیا جا سکے۔ ان سب میں ہماری با اختیار بزنس کمیونٹی بھی نہ تو انٹرٹینمنٹ کی اس کمی کو ایکسپلور کر رہی ہے، نہ کیپٹلائز کر رہی ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ ہمارے ملک میں کسی اینڈ سے اس حوالے سے کچھ نہیں کیا جا رہا۔ نہ پراپر سپورٹس کمپلیکسز ہیں جو ہر عمر کے لوگوں کو انگیج کر سکیں، نہ ایڈونچر پارکس، کمیونٹی سینٹرز اور ریکریشنل ہبس جو لوگوں کو ایک ساتھ لا کر ان کی کریٹیوٹی اور سوشل انٹریکشن کو پروموٹ کریں، بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اور اگر کسی کو نیچر کے قریب رہ کر ریلیکس کرنا ہو تو ویل مینٹینڈ بوٹینیکل گارڈنز یا واکنگ ٹرائلز کا کانسیپٹ بھی ہمارے ہاں زیادہ نہیں ہے۔ فلم فیسٹیولز اور اسٹریٹ پریڈز تو دور کی بات، ہماری تو گلیاں اور پارکس بھی انڈر اسٹینڈرڈائزڈ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ فرسٹریشن یا بورڈم کا شکار ہو کر ان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں الجھ جاتے ہیں۔ ایک پوری نسل صرف ڈیجیٹل سکرینز اور ورچوئل ورلڈ جیسے ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک یا نیٹ فلکس تک سمٹ کر رہ گئی ہے، جبکہ باقی دنیا زندگی کے ہر پل کا لطف اٹھا رہی ہے۔ جب ریئل انٹرٹینمنٹ کے آپشنز نہ ہونے کے برابر ہوں تو لوگ فطرتاً ورچوئل ریالٹیز کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہ ورچوئل دنیا دن بہ دن اور زیادہ ڈارک اور ایڈکٹیو ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ اپنے فونز پر 12 سے 16 گھنٹے ایوریج گزار دیتے ہیں، صرف انسٹاگرام ریلز اور یوٹیوب شارٹس سکرول کرتے ہوئے۔ ہر سوائپ کے ساتھ نیا کنٹینٹ اور ہر ویڈیو کے بعد ایک اور زیادہ انگیجنگ کلپ آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ یہ سب الگوریدمز کا کمال ہے، جو اس طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ وہ ہر وقت آپ کو آپ کے انٹرسٹ کے مطابق کنٹینٹ دکھاتے رہیں۔ یہ کنٹینیوس ڈوپامین ہٹس آپ کو اسکرین سے دور جانے ہی نہیں دیتے۔ اس ڈیجیٹل میز میں لوگ اپنے وقت، مینٹل ہیلتھ اور کبھی کبھی اپنے گولز تک کو کھو دیتے ہیں۔ نہ صرف انٹرٹینمنٹ بلکہ لرننگ اور ریلیکسیشن بھی ورچوئل ہو گئی ہے۔ میڈیٹیشن ایپس، ورچوئل ورک آؤٹس اور ایون آن لائن فرینڈشپس۔ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ لوگ اپنی زندگی کے سب سے قیمتی لمحے ورچوئل ریالٹی کے بلر ورلڈ میں گنوا رہے ہیں۔
वर्चुअल बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स और इवन सोलमेट्स का ट्रेंड तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। सोचिए, जब रियल वर्ल्ड में लोगों के पास जेन्युइन इंटरेक्शंस और मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं होंगी, तो वो अपने आप को इस वर्चुअल रियलिटी में झोंक देंगे और इसके एडिक्ट बनते चले जाएंगे। यहाँ तक कि लोग अपने जज्बात, खुशियाँ और दुख भी डिजिटल एवटार्स के साथ शेयर करते हैं, जबकि सामने एक रियल इंसानी रिश्ता उनकी ज़िंदगी से गायब होता जा रहा होता है। इसके अलावा लोग नेटफ्लिक्स पर बिंज वॉचिंग में घंटों गुजार देते हैं, गेमिंग की दुनिया में खुद को आइसोलेट कर लेते हैं और सोशल मीडिया पर एंडलेस स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। क्योंकि एंटरटेनमेंट तो लाइफ में सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन ये वर्चुअल एस्केपिज्म सिर्फ एक टेम्परेरी कंफर्ट देता है और असल में लोग और ज़्यादा तन्हा और डिस्कनेक्ट महसूस करते हैं। जब रियल वर्ल्ड एंटरटेनमेंट और सोशल इंटरैक्शंस की फैसिलिटीज़ होंगी, तभी लोग इस ट्रैप से निकलकर अपनी ज़िंदगी के असली रंगों को एंजॉय कर पाएंगे। हमारी यूथ को ऐसे प्लेटफॉर्म्स की शिद्दत से ज़रूरत है जहां वो अपनी एनर्जी को बेहतरीन और कंस्ट्रक्टिव तरीके से खर्च कर सकें। डर्ट बाइकिंग, कार रेसिंग ट्रैक्स, स्केटिंग रिंग्स और बाइक स्टंट्स के लिए डेडिकेटेड स्पेसेस होनी चाहिए। ऐसी जगह जहां वो स्ट्रीट पर इलीगल और ख़तरनाक बिहेवियर्स में इन्वॉल्व होने के बजाय अपने शौक को सेफ तरीके से परस्यू कर सके। ऐसे ही यूथ को रॉक क्लाइंबिंग, पार्कर और हाइकिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी जगह चाहिए, जहां वो अपने फिजिकल एंड्योरेंस और मेंटल स्ट्रेंथ को टेस्ट कर सकें। पेंट बॉल और लेज़र टैग जैसे टीम बेस्ड एक्टिविटीज़ भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा हो सकती हैं जहां वो अपनी टीम स्किल्स को डेवलप कर सकें। और अगर हम बात करें क्रिएटिव एक्टिविटीज़ की, तो डेडिकेटेड आर्ट स्टूडियोज़, म्यूज़िक जैमिंग सेंटर्स और ड्रामा वर्कशॉप्स भी ज़रूरी हैं ताकि यूथ अपनी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को एक्सप्लोर कर सकें। अगर ये सब चीज़ें प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज और एक्सेसिबल हो जाएं, तो हमारी यूथ के पास एक सेफ और प्रोडक्टिव आउटलेट होगा जो ना सिर्फ उनके स्किल्स को एनहांस करेगा, बल्कि उनकी एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन भी देगा। वो अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बेटर बना सकते हैं और अपने टैलेंट्स को प्रोफेशनल लेवल तक डेवलप करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि ग्रोथ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। क्या हम अपने आप को और अपनी अगली नस्ल को एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं जहां ज़िंदगी सिर्फ एक स्क्रीन तक महदूद है? ये वक्त है कि हम अपनी सोसाइटीज़ की प्रायोरिटीज़ को दोबारा डिफाइन करें। कब तक हम घंटों मोबाइल फ़ोन स्क्रीन्स के सामने बैठकर महदूद एंटरटेनमेंट का हिस्सा बने रहेंगे? क्या हम सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ की वीडियोस और व्लॉग्स के ज़रिए ही ऐसे एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को देखते रहेंगे? हमारे मुल्क के फेमस व्लॉगर्स जो वेस्ट में जाकर इन तमाम रियल एंटरटेनमेंट्स को एंजॉय करते हैं, क्या हम सिर्फ उन्हीं को देखकर खुश होते रहेंगे? नहीं, हमें भी अपने मुल्क में इन रियल एंटरटेनमेंट्स की ज़रूरत है। वी नीड रियल एंटरटेनमेंट। उम्मीद है इस वीडियो के थ्रू आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि हम कितने बेसिक एलिमेंट पर लैग कर रहे हैं और इसके हवाले से हमें कुछ तब्दीली देखने को मिलेगी।